درانی صاحب ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ کون سا کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہے، گورنمنٹ خود کیوں کہے گی یہ بات؟ دیکھیں یہ سب سے اس وقت امپورٹنٹ بات ہے جس پہ اتنی ڈسکشن نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے. آپ نے اس کو ریز کیا ہے، اٹس اپروپریٹ. میرے خیال میں کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن نہیں ہو رہا، حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. حکومت کا میلٹ ڈاؤن ہو رہا، اور حکومت میلٹ ڈاؤن ہو کے رہے گی چونکہ وہ ہے ہی ایک اللیجٹمیٹ اور اللیگل گورنمنٹ. اب جو ان کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے میلٹ ڈاؤن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، اور اس بات کو کرنے کے لیے وہ عدالتوں کو ٹکر مار رہے ہیں. جا کے وہ عدالتوں اور ملک کے اداروں کو آپس میں باہم دست و گریباں کرنا چاہتے ہیں، اور وہ پولیٹیکل انریسٹ پیدا کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر پابندی لگانے کے احمقانہ سٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں. یہ ایشوز، یہ سب باتیں اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ حکومت ایک کیوٹک سچویشن پاکستان میں کریٹ کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ ملک کو ایک کرائسس میں دھکیل کے خود تنگ گلی سے ہمیشہ کی طرح نکل جائیں لنڈن یا کسی اور ملک. لیکن وہ اس دفعہ نہیں جا سکیں گے. نہ کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہوگا، نہ پاکستان میں اداروں کی کنفرنٹریشن ہوگی، اور نہ ہی عوام اور اداروں کو آپس میں لڑایا جا سکے گا. لیکن ایک حد تک تو کنفرنٹیشن ہو رہی ہے، پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا پی ٹی آئی ورسز گورنمنٹ کہہ لیں، کیونکہ گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ آر ایٹ ون پیج. دوسری طرف آپ کو نظر آ رہی ہے جوڈیشری کے اندر بھی چپقلش تو نظر آ رہی ہے. سو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک بالکل اسموتھ سیلنگ میں ہیں. دیکھیں اسموتھ سیلنگ تو کبھی بھی نہیں ہوا کرتی جب تک یہ دنیا ہے، ایمان بھی گھٹتا بڑھتا اس سے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کنفرنٹریشن جو گورنمنٹ کی خواہش تھی کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں لڑوا دیا جائے، جو کہ آج خود بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. ویسے دیکھیں یہ ماحول بنانا ہوتا ہے، بندے بیچ میں بھیجنے ہوتے ہیں، آپس میں خود ہی ایک ایسا. دیکھیں آپ مجھے بتائیں 9 مئی کا ایشو جو ہے اس کی ساری ایک نیگلیجنس اور اس کی ساری جو ناانصافی ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے. ایک واقعہ ہوا ہے جس میں نقصان ہوا ہے ایک ادارے کا، وہ ادارہ اس کی تلافی چاہتا ہے. وہ تلافی کرنے کے بجائے وہ اضافی بیانات دیتے ہیں، وہ بیانوں کے ذریعے انصاف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 100 گز واروں گرد نہ پاڑو. مطلب یہ ہے کہ آپ روز 9 مئی کی زیادتی ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. بھائی کیا آپ جنگل سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں؟ کوئی بھی اگر کرمنل ایکٹ ہوتا ہے اس کی مدعی گورنمنٹ ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ اس کیس کو بنا کے عدالت میں پیش کرے. کس کیس کو انہوں نے عدالت میں؟ یہ تمام باتیں اہم ہیں، لیکن کیا کوئی ایکسیپٹیبلٹی آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی ہو سکتی ہے اس وقت؟ دیکھیں جی پی ٹی آئی کی ایکسیپٹیبلٹی کا سب سے بڑا سورس پبلک سپورٹ. میں نے الیکشن والے دن یہ بات کہی تھی، آپ سے بھی شاید اس دن بات ہوئی تھی، میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب عوام کسی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو ادارے زیادہ دیر تک اس قوت سے دور نہیں رہ سکتے جس کے پیچھے عوام ہو. آج آپ دیکھ لیں کہ عدلیہ جو ہے وہ انصاف کے فیصلے کر رہی ہے اور کسی پریشر کو نہیں مان رہی. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت، ابھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ تھی اٹ واز ویری کلیئرلی سیئنگ دا گورنمنٹ کہ بھئی آپ اپنی ڈیوٹی کریں اور ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں. اب اسٹیبلشمنٹ سیاست میں نہیں انٹرفیئر. ایک پیج کا ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی تو روز گھسیٹتی ہے ان کو. دیکھیں وہ تو روز کہتی ہے ہم سے بات کریں. پی ٹی آئی کی جہاں تک گھسیٹنے کی بات ہے وہ تھرڈ سورس سے آتی ہے. جو گورنمنٹ جو کچھ کہتی ہے وہ فرسٹ سورس سے آتا ہے. بات اس وقت یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی اس وقت یہ بنتی ہے کہ وہ تمام قیدیوں کو رہا کرے اور ان کو سامنے ٹیبل پہ بٹھائے اور ان سے پولیٹیکل ڈائیلاگ کرے. یہ تو ریکنسلیشن کا طریقہ ہے. قیدی نمبر 804 کی بتائیں، باقی قیدیوں تو آل ٹوگیدر. بٹ گورنمنٹ بڑی کلیئر ہے، ہم نے نہیں آنے دینا. دیکھیں جی گورنمنٹ کین بی کلیئر اباؤٹ اینی تھنگ. آج میاں صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں بڑے میاں صاحب کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں. کون نہیں انہیں جانے دے رہا؟ یہ مجھے ایسی کوئی انفارمیشن جی میں کہہ رہا ہوں. اچھا جی اب یہ ہاں
اب مطلب یہ ہے کہ نہیں انہیں پاکستان رہنا چاہیے نا, اس لیے that's why he is staying. تو مطلب یہ ہے کہ اس صورتحال میں ملک کے اندر وہ ایک مثال ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے نا تو وہ جنگ شہر کی طرف چل پڑتا ہے. یہ سنا میں نے آپ نے؟ جی بالکل. تو جس سیاسی قوت کی اخیر ہوتی ہے نا وہ عدالت سے جا کے لڑ جاتی ہے. آج 2-3 وزراء کی میں نے پریس کانفرنسز دیکھی ہیں, ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور وہ جوڈیشری کے خلاف ایسے بول رہے تھے جیسے کہ کسی انڈیا کے کشمیر میں ہونے والے کسی ظلم کے خلاف بول رہے ہیں, جیسے پی ٹی آئی کے خلاف بول رہے ہو, جیسے پی ٹی آئی کے خلاف بول رہے ہو. اس سے بھی زیادہ تھا وینم ان کا. تو مطلب یہ ہے کہ باپ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ جوڈیشری جو ہوتی ہے that is like father of the nation. Okay, so now tell me, یہ جو کیپٹن صفدر نے بات کی ہے, یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جی, کیپٹن صفدر صاحب نے جو بات کی ہے اس کا مطلب تو وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اندر ہی اندر کوئی کو ہو گیا تھا میاں صاحب کے آنے کے بعد. میں نے میاں صاحب جب میاں صاحب مانسیرا میں چھوڑ دیں, پورے پنجاب میں جا کے آج آپ پوچھ لیں کتنی سیٹیں تھیں نون نے جو جیتی تھی؟ کتنی سیٹیں تھی؟ ہاں, لوگ تو اس وقت 25 کہہ رہے تھے. آپ کو کتنی لگتا ہے؟ تو مجھے تو اتنی لگیں گی نا جتنی اب الیکشن کمیشن جتائے گا. لیکن آپ کا ایسٹیمیٹ, میں جب نکلا تھا ہاں تو مجھے تو 25-30 سے زیادہ نظر نہیں آ رہی تھی. اس دن میں نے آپ کو بتایا, آپ نے تو یہ بات کہا تھا, لیکن سیٹیں کتنی ہیں آپ کو لگتا ہے؟ اب تو اتنی ہیں جتنی الیکشن کمیشن نے زور زبردستی سے دی. نہیں, میرے بلیو کرنے سے میٹر نہیں کرتا, میں تو بلیو بالکل نہیں کرتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ساری کی ساری ایکسٹرا گیون سیٹس جو ہیں یہ واپس نہیں لے لی جائیں گی اس وقت تک انصاف کا عمل اس ملک میں. ایک طرف الیکشن ٹرائبیونل سے امید ہے کہ ہمیں شاید واپس مل جائیں سیٹیں, دوسری طرف آپ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمیں الیکشن بھی دے دیں. دونوں چیزیں ہوں گی. دونوں کیسے ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں آپ یہ دیکھ لیں کہ اگلے 3 سے 4 مہینے میں پارلیمنٹ کے اندر نون کی اکثریت مجھے نظر نہیں آ رہی. 3-4 مہینے میں کیا ہوگا؟ کیا ابھی ایسا کیسے صاحب چلے گئے؟ ان سے پوچھنا تھا. میلٹ ڈاؤن اسی کو کہتے ہیں. روز کی سیٹیں ابھی کتنی نئی آ گئی, ایک دن میں آ گئی نا, کتنی آئی ہیں؟ ٹھیک ہے 39 آ گئی. اب آگے چلیں, اب جتنے ٹریبیونل میں کیسز ہیں ان کے فیصلے نہیں ہونے. دیٹ از ان کی جیت جو ہے, دیٹس اے ڈیسیژن ریٹن آن دی thin air. 3-4 months is very like eerily similar to the time Chief Justice is going. اس کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ مجھے نہیں پتا, وہ تو خیر ایک وہ ہے نا. میرا تو یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس عرصے کے اندر ان کی اکثریت پارلیمنٹ میں نہیں رہے گی. In 3-4 months. In 3-4 months. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو حکومت بنے گی وہ نئی اکثریت کی پارٹی کی ہوگی. کہ ریزرو سیٹس مل رہی ہیں پی ٹی آئی کو. ریزرو سیٹس تو ملیں گی, وہ تو مل چکی ہیں نا, مل تو نہیں رہی. پہلے ہی سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی. آپ کے ٹرائبیونلز میں کتنی ادھر لگ رہی ہیں آپ کو آتی ہوئی؟ مجھے تو دیکھیں جتنے بھی کیسز ہیں اگر آپ جائیں گے تو وہ تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے حکومت کے پاس, سوائے اس کے کہ وہ بورڈ جس کے اوپر الیکشن کمیشن نے ٹائپ کر دیا تھا. میرا الیکشن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی اداروں نے دھاندلی کی, یہ وہ کی. میں اس چیز پہ نہیں مانتا. الیکشن میں دھاندلی کی ہے تو الیکشن کمیشن نے کی ہے, الیکشن میں دھاندلی کی ہے تو انتظامیہ اور پولیس نے کی ہے, الیکشن میں دھاندلی کی ہے تو عبوری حکومت نے کی ہے. یہ تینوں اس کے لیے رسپانسبل ہیں اور انہی کو رسپانسبل ہونا چاہیے. اب یہ حکومت کا کام تھا کہ انہوں نے اتنی ڈسٹ اڑائی کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے. کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے, کرنا جس نے تھا, جس کی اتھارٹی ہوتی ہے, ہی از بلیم.